अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का मौजू थोड़ा मुख्तलिफ है और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे थोड़ा सा हटकर है, लेकिन मेरी ज़्यादती जो सियासी सूरत हाल है उससे रिलेट करता है। नाजरीन, मौजू ये है कि मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, और वो सवाल क्या है कि क्या मैं एंटी नून लीग हूँ, या फिर कोई नून लीग जमात के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है, कोई क्लैश है, जिसकी वजह से आए रोज़ मैं इनकी कारनामे, इनके करतूत और इनकी जो नाकाम पॉलिसियां हैं उनको अवाम के सामने लेकर आता रहता हूँ। ये जो दो सवालात हैं, बस पूरी वीडियो में आप ये लाजिम देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो ये सवाल करते हैं मुझसे कि क्यों आप जो है हर वक्त इस पार्टी, इस जमात की जो है वो मुखालफत करते रहते हैं। तो उन दोस्त अहबाब के सवाल और ये जो दो सवाल थे, ये पूरी वीडियो इन दो सवालात के गिर्द घूमेगी। देखिए नाजरीन, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि मेरी नून लीग जमात के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरी ना ही नून लीग क्या, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जितनी सियासी जमातें हैं, इनके साथ किसी भी किस्म की ज़ाती जो दुश्मनी है उसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, और हरगिज़ मैं इस हवाले से सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये क्लियर करता चलूं कि हाँ, मेरा नज़रियाती इख्तलाफ इन जमातों के साथ लाजिम है, वो बेशक नून लीग हो, वो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात हो। अब जो बात है कि मैं आए रोज़ नून लीग के हवाले से उनकी नाकाम पॉलिसियों को और उनके जो पंजाब या वफाक समेत कारनामे हैं उनको क्यों सामने लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको अपना ज़ाती फ़र्ज़ समझता हूँ, इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी, कि अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई इस तरह का काम कर रही है जो कि अवाम के हक में नहीं है, तो आईन पाकिस्तान मुझे ये हक देता है कि मैं इनके हवाले से जो इनकी नाकाम पॉलिसियां हैं उनके हवाले से अवाम को बाखबर रखूं, अवाम को आगाह रखूं, क्योंकि 70 सालों में मैंने ये कभी नहीं देखा कि अवाम की सियासी तरबियत की गई हो। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये मोटिव है, इनिशिएटिव है इस हवाले से कि मैं अवाम की अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने बयानियों के ज़रिए सियासी तरबियत कर सकूं। देखिए नाजरीन, जहाँ तक बात है इस जमात की नाकाम पॉलिसियों की, तो वो मुझे कहने की उस हवाले से ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में या वफाक में। देखिए, सबसे पहले वफाक की बात कर लेते हैं। चंद जो है मैं मिसालें दे देता हूँ ताकि आप सबको लगे कि मैं वाकई एंटी नून लीग नहीं हूँ, मैं जो हकायक हैं उनको सामने रख रहा हूँ आप सबके। सबसे पहली बात, एट दैट टाइम जब ये वाली गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आई, दे डिडंट हैव एनी पॉलिसी, और यकीन मानिए दे स्टिल डोंट हैव एनी पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अभी भी बज़ाहिर कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी का जो है सामान नज़र आ रहा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, और इसका कसूरवार जो है इमरान खान साहब को ठहराया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब को हटाना बहुत ज़रूरी था, और हमारी हुकूमत आना जो है वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान बर्बादी की सफ़र पर था। तो मैं इस हवाले से ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान बर्बादी के सफ़र पर था या नहीं था। इसके हवाले से आलमी इदारे बता रहे हैं, इसके हवाले से तमाम हकाइक मौजूद हैं, और मैं इस पर बता भी चुका हूँ आप सबको कि पाकिस्तान बर्बादी का सफ़र तय कर रहा था या फिर तरक्की का सफ़र तय कर रहा था। नाकाम पॉलिसियों की बात करें तो सबसे पहले जो इनकी पॉलिसी रही वो IMF डीलिंग थी।
IMF کے ساتھ یہ ڈیل نہ کر پائے، اور جیسا جیسا IMF نے کہا انہوں نے ویسا ویسا کیا، لیکن IMF کی وہ قسط لینے میں یہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی سے بھی جو ہے قرضہ لے سکتا ہے۔ تو چائنا نے جب پاکستان کو، یہ عوام کو معلوم نہیں ہے، اس راز کو میں افشا کر رہا ہوں کہ چائنا نے جب قرضہ دینے کا کہا پاکستان کو، تو IMF نے منع کر دیا کہ آپ چائنا سے قرض نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ستم ظریفی ہے، یہ اس حکومت کی ناکام پالیسی ہے، اس حکومت کی ناکامی ہے کہ IMF اتنے دھڑلے سے ہمیں باتیں سنا رہے اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خوددار ملک میں رہتے ہیں، اور یہ خودداری یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناکام پالیسی کیا تھی؟ ناکام پالیسی یہ تھی کہ یہ جب آئے ان کے پاس پالیسی ہی کوئی موجود نہیں تھی۔ اب یہ پالیسی کو کیا نافذ کرتے ہیں؟ انہوں نے آتے ہی نیب کی قوانین میں ترمیم کی، انہوں نے آتے ہی EVM مشین کے قوانین میں ترمیم کی اور اس کو ختم کر دیا گیا، وہ حق غصب کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پیٹرول کا بحران دیکھ سکتے ہیں، بجلی کا بحران دیکھ سکتے ہیں، گیس کا بحران گرمیوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا یو ٹرن جو ہے اس حکومت کی جانب سے لیے گئے۔ اور ان کے چند ایک بیانی بھی آپ سب کو بتا دیتا ہوں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے چھٹی کا اعلان کرتا ہوں، عوام کی تقریباً معذرت چاہتا ہوں، ہفتہ کی جو چھٹی ہے اس کو ختم کرتا ہوں، لیکن 6 دن بعد جو ہے انہیں یہ چھٹی کو ختم کرنا پڑا کہ اس چھٹی کو جو ہے ہم ایز اٹ از ویسے ہی رکھیں گے، کیونکہ بجلی کا نقصان ہو رہا تھا دوسری طرف سے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بیانیے پر۔ وہ آئے روز جو ہے پنجاب حکومت میں مختلف جماعتوں کو ایز اے وزیر داخلہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے بیانی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں احسن اقبال صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں کہ عوام روٹی کھانا چھوڑ دے، چائے پینا چھوڑ دے، عوام یہ کرنا چھوڑ دے تو پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ بیانیے کیا عکاسی کر رہے ہیں کہ اب اس حکومت کے پاس جو ہے کوئی پالیسی ہی موجود نہ تھی، اور انہوں نے گورنمنٹ میں آتے ہی عوام سے ترلے منتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا، پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ناکام پالیسیاں تھیں جن کو میں آئے روز عوام کے سامنے لاتا رہتا ہوں، باخبر کرواتا رہتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا میں ہرگز اس چیز سے ہٹوں گا نہیں اور ایسے ہی لاتا رہوں گا۔ دوسری طرف دیکھیے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی اتنی آپ مخالفت نہ کیا کریں، خدا نخواستہ ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے۔ تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں، ایک جرنلسٹ جو تھے عمران ریاض خان صاحب، ان کو اٹھایا گیا، جیلوں میں گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد ارشد شریف صاحب، ٹھیک ہے، سمیع ابراہیم صاحب، اس کے علاوہ مختلف صابر شاکر صاحب، جو مختلف صحافی ہیں جن کو انہوں نے جیلوں میں گھسیٹا۔ تو یہ کس طرح کی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کا آئین عوام کو حق دے رہا ہے، اسپیچ کا حق، تحریر کا حق، اور یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ آپ کچھ بھی اپنی زبان سے جو ہے اظہار خیال کر سکتے ہیں قوانین کے اندر، قانون کے مطابق، قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ رائٹ کو چھینا گیا، اور اس حکومت کی جانب سے وہ پوری عوام کو معلوم ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ روز صحافیوں کو جو ہے وہ مارا پیٹا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں، اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ تو مجھے بھی دوست احباب، عزیز و اقارب کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کی اتنی مخالفت نہ کریں۔ دیکھیے، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں جو حقائق ہیں ان کو صرف جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور ایسے ہی عوام کے سامنے لے کر آتا رہوں گا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں پر جمہوریت قائم ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم، سرمایہ دارہ نظام بھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو سرمایہ دار ہیں بس وہی ہی سب کچھ ہے، وہی ہی آمر ہیں، اور انہی کی بات چلے گی۔ اور اگر آپ ان کے مخالف چلنا چاہیں گے تو آپ کو جیلوں میں گھسیٹا جائے گا، آپ کو آپ کی ہرزہ سرائی کی جائے گی، آپ کو سڑکوں پر آپ کی عزت کو پامال کیا جائے گا۔ تو آئین پاکستان اگر مجھے حق دے رہا ہے کہ میں فریڈم آف سپیچ کا مجھے حق دے رہا ہے، بنیادی حقوق کا حق دے رہا ہے، تو بالکل میں مخالفت نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کی جو ناکام پالیسیاں ہیں ویسے کہ ویسے حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لاتا رہوں گا، اور مجھے اس حوالے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ
اگر کوئی گورنمنٹ کا شخص چاہے تو وہ بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ آئین پاکستان اور یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ مجھے حق دے رہا ہے، اور اس حق کو کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، اور ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ میں ہرگز کسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں۔ میں پی ٹی آئی بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کل کو برسر اقتدار آتی ہے تو اس کی مخالفت بھی کی جائے گی نظریاتی طور پر، کہ یہ جو اگر ناکام پالیسیاں بنائی جائیں گی گورنمنٹ میں آ کر تو اس کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔